شہزادہ جہاندار شاہ صرف 11 مہینے ہندوستان پر حکومت کر سکا۔ مختصر سے دورانیے میں ہی مغل دربار نہایت ہی گھٹیا اور بازاری قسم کی عیش و عشرت کا مرکز بننا شروع ہو گیا۔ شہنشاہ اخلاقی طور پر اتنا پست ہو گیا تھا کہ وہ دربار میں برہنہ آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ شراب کے نشے میں دربار میں ہی کنیزوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر لیتا تھا۔ لال کنور تالاب کنارے اداس بیٹھی تھی۔ جہاندار شاہ نے اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو لال کنور نے اس سے کہا کہ میں نے آج تک کسی شخص کو ڈوبتے نہیں دیکھا۔ 40 ایسے شخص لیے گئے جو تیرنا نہیں جانتے تھے۔ ان سب کو لال کنور کے سامنے ایک نہر میں پھینک دیا گیا۔ لال کنور ان کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی رہی اور بادشاہ اس کی خوشی میں خوش ہوتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ۔ مغل ہسٹری کی سیریز کے دوسرے حصے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اورنگزیب کے بعد اس کے نااہل جانشین بہادر شاہ اول نے سلطنت پر اپنی گرفت کمزور کی، اور زوال کی داستان کی اس قسط میں ہم آپ کو ایسے بادشاہ کی داستان سنائیں گے جو انتہائی سفاک اور ظالم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عیاش بھی تھا۔ شراب اور زن کے نشے میں کئی انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا بادشاہ کون تھا؟ اپنی محبوبہ کے کہکوں کی خاطر اس نے درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ کیسے اتارا؟ صدیوں پرانی بات ہے کہ عظیم الشان ہندوستان پر مغل حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ وسط ایشیا سے آئے اور پھر کئی صدیوں تک ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کے ابتدائی بادشاہ جہاں جنگ و جدل کے ماہر اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں بے مثال تھے، وہیں ان کے جانشینوں کے مشغلے بھی انتہائی لرزہ خیز اور نرالے ہوا کرتے تھے۔ کوئی تعمیرات کا وجود رکھتا تو کوئی رقص اور موسیقی کا دل دادا تھا، کوئی شب و روز نازک اندام حسیناؤں کے ہجوم میں گرا رہتا تو کوئی جانوروں کو عمرہ اور وزراء بنا دیتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی مغل بادشاہ کی بات کریں گے جس کی عیش و عشرت کے مناظر پورے مغلیہ سلطنت میں مشہور ہوئے۔ مشہور مقولہ ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، بالکل اسی طرح ایک سلطنت میں 2 شہنشاہ حکومت نہیں کر سکتے۔ 7ویں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے 2 بیٹوں جہاندار شاہ اور عظیم الشان کے درمیان تخت کے حصول کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں شہزادوں نے خود کو شہنشاہ ہند کہلوانا شروع کر دیا، اور تخت کی اس جنگ میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب بات چیت کے ذریعے اگلے متفقہ شہنشاہ کا فیصلہ نہ ہو سکا تو شہزادہ عظیم الشان اور شہزادہ جہاندار شاہ کے درمیان تخت حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو گئی۔ شہزادہ عظیم الشان اپنی فوج لے کر شہزادہ جہاندار کو شکست دے کر یہ سلطنت حاصل کر کے اس کا اکیلا وارث بننا چاہتا تھا، جبکہ جہاندار شاہ بھی جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اقتدار کی اس جنگ میں شہزادہ جہاندار شاہ کو فتح حاصل ہوئی اور شکست شہزادہ عظیم الشان کا مقدر ٹھہری۔ شہزادہ عظیم الشان کو شکست دینے کے بعد جہاندار شاہ 27 فروری 1712 میں مغلیہ سلطنت کا 8واں شہنشاہ بنا۔ شہزادہ مرزا معز الدین بیگ محمد خان عرف جہاندار شاہ 10 مئی 1661 کو پیدا ہوا۔ سن 1712 میں وہ اپنے والد بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد شہزادہ معز الدین بیگ شہنشاہ غازی ابو الفتح ناز دین محمد جہاندار شاہ صاحب قرآن کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ شہزادہ جہاندار شاہ کی والدہ نظام بائی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک نامور جنگجو کی بیٹی تھیں۔ جہاندار شاہ کو اس کے دادا اورنگزیب نے 1671 میں بلخ کا وزیر مقرر کر دیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں ایک شہر کا اعلیٰ عہدہ سنبھالنے والا شہزادہ اپنے باپ کی تخت نشینی تک تجارت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو سلطنت میں اہم مقام دیا گیا، اور اسی کے باعث باپ کی موت کے بعد اس نے جلد ہی تخت ہتھیا لیا۔
اب جب جہاندار شاہ باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا تو ایسے میں ایک با اثر وزیر ذوالفقار خان نے جہاندار شاہ کو سلطنت کا وزیر بننے میں مدد کی، جس کی وجہ سے جہاندار شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی ذوالفقار خان بھی مغلیہ سلطنت کا ایک طاقتور ترین وزیر بن گیا، اور شہنشاہ بنتے ہی جہاندار شاہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اس کے دادا اورنگزیب عالمگیر نے سر انجام دیا تھا۔ جہاندار شاہ نے عظیم الشان کو قتل کر کے اس کا سر تلوار کی نوک پر لگوایا اور اس سے سارے محل کے چکر لگوائے۔ ناظرین، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ویسے تو شہزادہ جہاندار شاہ صرف 11 مہینے ہندوستان پر حکومت کر سکا، لیکن اس مختصر سے دورانیے میں ہی مغل دربار نہایت ہی گھٹیا اور بازاری قسم کی عیش و عشرت کا مرکز بننا شروع ہو گیا، جو کہ مغلیہ حکمرانوں کی روحانی پستی اور تہذیبی اور ثقافتی پسماندگی کا باعث بنا، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا چلا گیا۔ جہاندار شاہ کی پہلی شادی مرزا مکرم خان صفوی کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ شادی 13 اکتوبر 1676 کو ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد 30 اگست 1684 کو اس نے اپنی بھانجی سید النساء بیگم سے شادی کی، جو کہ مرزا رستم کی بیٹی تھی۔ قاضی ابو سعید نے شہنشاہ اورنگزیب اور بہادر شاہ اول کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھوایا۔ یہ شادی 18 ستمبر تک چلتی رہی اور خوب جشن منایا گیا۔ ان تقریبات میں سید النساء بیگم کو 67,000 روپے مالیت کے زیورات پیش کیے گئے، جو آج کل کے دور میں کروڑوں کی مالیت کی رقم بنتی ہے، جبکہ تقریبات کی نگرانی شہزادی زینت النساء بیگم نے خود کی۔ جہاندار شاہ کی تیسری شادی انوپ بائی سے ہوئی۔ وہ شہزادہ محمد عزیز الدین مرزا کی والدہ تھیں، جو 6 جون 1699 کو پیدا ہوئیں اور 17 اپریل 1735 میں دہلی میں انتقال کر گئیں۔ انوپ بائی مغلیہ سلطنت کے 14ویں شہنشاہ کی ماں بھی تھیں۔ جہاندار شاہ کی چوتھی شادی اس کی محبوبہ سے ہوئی، جس سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ یہ خاتون تھی لال کنور۔ معروف تاریخ دان ولیم ارون اپنی کتاب لیٹر مغلز میں لکھتا ہے کہ لال کنور مغلیہ تاریخ میں اہم مقام رکھنے والے موسیقار تان سین کی نسل میں سے تھیں، اور اس کا باپ خصوصیت خان ایک زبردست موسیقار تھا۔ لال کنور خود بھی ایک اچھی گلوکارہ اور رقاصہ تھیں، اور اس کے رقص کی ہی بدولت برصغیر کا حکمران اس کا اسیر ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اس کے نخرے اٹھائے بلکہ اسے ہندوستان کی بااثر ملکہ بھی بنا دیا۔ کشوری سرن لال، ریکھا مشرا اور ولیم ارون جیسے تاریخ دان ملکہ لال کنور کو نور جہاں ثانی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ہی طرح اس نے بھی بادشاہ کو اپنی مٹھی میں کر کے اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا۔ دراصل لال کنور کا تعلق اس قبیل کی خواتین سے تھا جو اپنے جسم کے اتار چڑھاؤ اور رقص سے امیر لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتی تھیں، لیکن لال کنور کی قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان تھی کہ وہ شاہی محل میں پہنچی اور اس نے مغل بادشاہ کو اپنی زلف کا اسیر کیا کہ وہ اس کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ وہ بادشاہ جس کے دربار میں کنیزوں کی بہتات تھی، وہ ایک رقاصہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے اس کی خاطر بڑے بڑے حکمرانوں کی بیٹیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جو کہ اس کی باقاعدہ بیویاں تھیں۔ لال کنور کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک خوبصورت نئے نقش کی حامل خاتون تھی، جو کسی بھی مرد کو گھائل کر سکتی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا شکار اس کو کیا جس کو اسیر کرنے کے بعد وہ پورے برصغیر کی ملکہ بن سکتی تھی، اور پھر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ شہنشاہ ہند جہاندار شاہ اس کا اتنا دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ بھرے دربار میں ایسے احکامات دیتا کہ اس کے وزراء منہ دیکھتے رہ جاتے۔ تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن لال کنور تالاب کنارے اداس بیٹھی تھی تو جہاندار شاہ اس کے پاس گیا۔ اس نے اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو لال کنور نے اس سے کہا کہ میں نے آج تک کسی شخص کو ڈوبتے نہیں دیکھا، جس پر جہاندار شاہ نے اس کو کہا کہ یہ بھی کوئی اداسی کی بات ہے، میں ابھی بندوبست کرواتا ہوں۔ جہاندار شاہ نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جلد از جلد ایسے لوگ لائے جائیں جو تیرنا نہیں جانتے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور 40 ایسے شخص لیے گئے جو تیرنا نہیں جانتے تھے۔
ان سب کو لال قبر کے سامنے ایک نہر میں پھینک دیا گیا جہاں وہ سب ڈوب گئے اور تڑپ تڑپ کر مرے۔ لال قبر ان کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی رہی اور بادشاہ اس کی خوشی میں خوش ہوتا رہا۔ ناظرین، صرف ایک ہی قصہ نہیں، ایسے لاتعداد قصے موجود ہیں جو بادشاہ کی لال قبر کے لیے اندھی محبت کے عکاس ہیں۔ کبھی لال قبر کہتی کہ اس نے کبھی کسی کا سر قلم ہوتے نہیں دیکھا، تو کبھی وہ کسی کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلتا دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ ظالم شخص اس کی خوشی کی خاطر بے گناہ انسانوں کی زندگیاں لیتا رہا۔ لال قبر کی وجہ سے بادشاہ کسی کام کا نہ رہا، اس نے جہاندار شاہ کو شراب نوشی پر لگا دیا۔ ولیم ارون کے مطابق شہنشاہ اخلاقی طور پر اتنا پست ہو گیا تھا کہ وہ دربار میں برہنہ آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محل کے صحن میں نہاتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ وہ شراب کے نشے میں دربار میں ہی کنیزوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر لیتا تھا۔ دوسری جانب لال قبر نے بادشاہ کو قابو کر کے اپنے خاندان والوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ معروف تاریخ دان ریکھا مشرا نے اپنی کتاب ویمن ان مغل انڈیا میں لکھا ہے کہ لال قبر نے سب سے پہلے تو اپنے 3 بھائیوں نعمت خان، نامدار خان اور خانزاد خان کو منصبداری نظام کے تحت مغلیہ سلطنت میں خاص منصب دلوائے، اور اس کے بعد اپنے کمتر گھرانے کے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں سے نوازنا شروع کر دیا، جس سے کئی امراء اور وزراء بھی اس سے متنفر ہو گئے۔ مورخ کشوری لال اپنی کتاب دی مغل حرم میں لکھتا ہے کہ تاریخ میں لال قبر کا تقابل نور جہاں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے خاندان والوں کو نوازنے اور دولت بانٹنے کے حوالے سے مشہور تھی، اور اسی طرح لال قبر کو ڈھیروں سونا اور زیورات ملتے اور اچھا خاصا وظیفہ بھی ملتا رہا۔ لیکن ریکھا مشرا نے اپنی کتاب ویمن ان مغل انڈیا میں لکھا ہے کہ لال قبر کو بالکل نور جہاں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نور جہاں ایک بہترین منتظم تھی اور انان حکومت سنبھال سکتی تھی، جبکہ لال قمر ایک لاابالی سی لڑکی تھی اور وہ بس اپنے کمتر گھرانے کو نوازنے اور بادشاہ کے ساتھ اٹکیلیوں تک ہی محدود رہی۔ اپنی کتاب میں ریکھا مشرا نے مزید لکھا کہ یہ کمتر لوگوں کو نوازنے نے جہاندار شاہ کو محض 11 ماہ حکمرانی کرنے دی، کیونکہ اس کے بہت سے وزراء اس کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اعلیٰ نسب لوگ ان کمتر لوگوں کے ماتحت کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لال قبر کی محل میں اور کار سلطنت میں بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف کئی ریاستوں کے حکمران بھی سامنے آ چکے تھے۔ ناظرین، ولیم ارون نے اپنی کتاب میں محل کے اندر اس کے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اورنگزیب کی بیٹی زینت النساء، جو رشتے میں جہاندار شاہ کی پھپھی لگتی تھی، مغل حرم میں خاصا اثر و رسوخ رکھتی تھیں، لیکن لال قبر نے اس پر بھی اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ زینت النساء بیگم نے اس کی مخالفت کی اور اس کی بیٹھک میں شرکت کرنے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ لال قبر نے بھی بادشاہ کو اس کی پھپھی کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ جہاندار شاہ نے اپنی پھپھی کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ لال قبر کو جہاندار شاہ کے 2 بیٹے بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی اس کے اقتدار کے لیے خطرہ تھے، لیکن جہاندار شاہ کی وجہ سے کوئی کھل کر نہیں بول پاتا تھا۔ کچھ وزراء اور ریاستی حکمرانوں نے اس کے اقتدار کو آخرکار چیلنج کر دیا۔ ان میں سب سے پہلی ریاست کرناٹک کے تیسرے نواب محمد سعادت اللہ خان اول تھے، جنہوں نے اس کے اقتدار کو مسترد کر دیا اور اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہاندار شاہ نے اس کا مقابلہ کیا اور نواب کو شکست ہوئی، لیکن اب اگلے مخالف جو سامنے کھڑے تھے وہ جہاندار شاہ کے لیے سوچ سے زیادہ خطرناک تھے۔ ان میں ایک تو اس کا اپنا بھتیجا فروخ سیر تھا، جو کہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے پہنچا تھا۔ فروخ سیر اس سارے عرصے میں ایک منظم فوج تیار کر چکا تھا۔ مسئلہ تھا بھرپور ساتھ کا، اور وہ اس کو تب ملا جب لال قبر کے باعث وزراء بادشاہ سے متنفر تھے۔ تب اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک ایسا شخص تیار ہو گیا جس کے بارے میں جہاندار شاہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شخص تھا وزیر اعظم ذوالفقار خان۔ ناظرین، یہ وہی شخص تھا جس نے جہاندار شاہ کو بادشاہ بنوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اب وہ اس سے متنفر ہو چکا تھا۔ اب اگر بات کی جائے کہ ذوالفقار خان کون تھا اور اس نے کیوں جہاندار شاہ کو شہنشاہ بنایا تھا،
ذوالفقار خان اورنگزیب کے سب سے اہم فوجی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے وزیر اسد خان اور شاہ جہاں کے وزیر آصف خان کی بیٹی مہر النساء بیگم کا بیٹا تھا۔ اورنگزیب کے طویل دور حکومت میں ذوالفقار خان نے مرہٹوں کے خلاف جنوب میں متعدد کامیاب مہمات سر کیں۔ ذوالفقار خان اور اس کے والد نے اورنگزیب کی موت کے بعد پے در پے پیش آنے والے جانشینی کے جھگڑوں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 20 جون 1707 کو آگرہ کے علاقے جاجو میں اورنگزیب کے بیٹوں محمد معظم اور اعظم شاہ کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں ذوالفقار خان نے شہزادہ اعظم شاہ کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں اعظم شاہ کو شکست ہوئی اور دوران جنگ ذوالفقار خان زخمی ہو کر قید ہو گیا۔ جنگ کے بعد شہزادہ محمد بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس نے جنگ میں قید ہونے والے ذوالفقار خان کو معاف کر دیا، لیکن اس سے وزیر اعظم کا اعزاز چھین لیا جو 1676 سے اسد خان اور ان کے بیٹے ذوالفقار خان کے پاس تھا۔ ذوالفقار خان کو بہادر شاہ کے دور میں بخشی یعنی کہ کیشیئر رکھا گیا تھا اور بعد میں اسے دکن کی گورنری بھی دے دی گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ 1712 میں بہادر شاہ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں میں جنگ شروع ہوئی تو اب کی بار ذوالفقار خان نے درست فیصلہ کیا اور آئندہ کے ممکنہ بادشاہ کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس کو تخت حاصل کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن لال قور سے اختلافات کی وجہ سے اسی ذوالفقار خان نے 6 جنوری 1713 کو دہلی پر حملہ کرنے والے اس نوجوان کا ساتھ دیا جس کے باپ عظیم الشان کے خلاف اس نے جہاندار شاہ کا ساتھ دیا تھا۔ فرخ سیر نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے اور مغل تخت حاصل کرنے کے لیے دہلی پر حملہ کیا۔ آگرہ کے قریب سموگر کے مقام پر جہاندار شاہ اور فرخ سیر کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ذوالفقار خان جان بوجھ کر شریک نہیں ہوا، جبکہ جہاندار شاہ میدان جنگ میں لال قور کو بھی ساتھ لے آیا۔ ناظرین، اس جنگ میں جہاندار شاہ کو فرخ سیر کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی۔ جہاندار شاہ اور لال قور فرار ہو کر دہلی واپس چلے گئے۔ جہاندار شاہ نے دارالسلطنت میں وزیر اعظم ذوالفقار خان سے مدد چاہی، لیکن ذوالفقار خان اب خود جہاندار کی بجائے فرخ سیر کی حمایت کرنے پر راضی ہو چکا تھا۔ اس نے فرخ سیر کی خوشنودی کے لیے جہاندار شاہ کو قید میں ڈال دیا، جہاں بعد میں فرخ سیر نے اپنے باپ کے اس قاتل کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں، فرخ سیر نے ذوالفقار خان کو بھی قید میں ڈال دیا اور بعد میں اسے بھی قتل کروا دیا، کیونکہ اس کے باپ عظیم الشان کی موت میں جہاندار شاہ کے ساتھ ساتھ ذوالفقار خان بھی شامل تھا۔ فرخ سیر نے 11 فروری 1713 کو جیل میں جہاندار شاہ کو قتل کروایا۔ جہاندار شاہ اس کے اجداد کے ساتھ دہلی میں ہمایوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا، اور یوں یہ عیاش بادشاہ محض 11 ماہ برصغیر کا حکمران رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ اس خون ریز جنگ کے بعد مغلیہ سلطنت کے ساتھ آگے کیا ہوا، اس کے لیے انتظار کیجیے ہماری سیریز ہسٹری آف مغل امپائر کی اگلی قسط کا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔